اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن سورہ بنی اسرائیل سے شروع کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے چند نام اس طرح ہیں۔ ایک اس کا نام ہے سورہ اسراء۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ ایک اس کا نام ہے سورہ سبحان۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا۔ اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کا نام ایک ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل پر مشتمل احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان یعنی پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ اس آیت کی ابتدا میں لفظ سبحان کا ذکر ہوا، اسی مناسبت سے سبحان اللہ کے 3 فضائل بیان کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے مثل ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کون سا کلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ یاد رہے کہ ہر اسم الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے، یعنی جو جس اسم الہی کا وظیفہ کرتا ہے اس میں اسی کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو یا سبحانو کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ جو یا غنیوں کا وظیفہ پڑھے وہ خود غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ اسی طرح جو یا عفو یا حلیم کا وظیفہ کرے تو اس میں یہی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی مناسبت سے ایک حکایت ملاحظہ ہو، حضرت ابو بکر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی،
حضور آج صبح ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو ما شاء اللہ کان، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا۔ اس نے 100 مرتبہ یہ الفاظ دہرا لیے تو آپ نے فرمایا دوبارہ یہی الفاظ کہو۔ اس نے 100 مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرائے۔ آپ نے فرمایا پھر وہی الفاظ دہراؤ۔ اس طرح 5 مرتبہ اسے وہ الفاظ دہرانے کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا خادم ایک خط اور ایک تھیلی لے کر حاضر ہوا اور کہا اے معروف کرخی، ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہیں، اس نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ آپ غرباء و مساکین میں یہ رقم تقسیم فرما دیں۔ یہ سن کر آپ نے قاصد سے فرمایا رقم کی تھیلی اس شخص کو دے دو، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قاصد نے کہا یہ 500 درہم ہے، کیا سب اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ساری رقم اسے دے دو۔ اس نے 500 مرتبہ ما شاء اللہ کان کہا تھا، پھر اس شخص کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہوں، اگر اس سے زیادہ مرتبہ کہتے تو ہم بھی اتنی ہی مقدار مزید بڑھا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری، عیب اور نقص سے خداوند قدوس کے عظیم ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ حالانکہ مسجد اقصی مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں، اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیع پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اس لیے کہ تو نے مجھے عبودیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ معراج شریف کے متعلق 3 باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، نبوت کے 12ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصہ میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ نمبر 3، معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول کی کثیر جماعتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام اسی کے معتقد ہیں۔ آیات و احادیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے، اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت و معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو ان کے فاسد اوہام محض باطل ہے۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ایک مختصر خلاصہ یہاں پیش کرتے ہیں۔
چنانچہ معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی اور انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں ٹھہر گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے۔ امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے اس پر بہت واویلا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں دریافت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور قافلوں کے جو احوال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، قافلوں کے آنے پر ان سب کی تصدیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی اور اپنے کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج عطا فرمائی، یہاں ان میں فرق ملاحظہ ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کریم علیہ السلام کی معراج درخت دنیا پر ہوئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سدرۃ المنتہا اور فردوس اعلیٰ تک بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ مزید فرماتے ہیں، کریم علیہ السلام پر حجاب نار سے تجلی فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، پھر موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ نور سے تجلی ہوئی اور وہ بھی غایت تفخیم و تعظیم کے لیے بالفاظ ابہام بیان فرمائی گئی۔ فرمایا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا گیا سدرہ پر جو کچھ چھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ علیہ السلام سے طور پر کلام کیا اور اسے سب پر ظاہر فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فوق السماوات مکالمہ فرمایا اور سب سے چھپایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔